انفو ود انم میں خوش آمدید. پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر. خواب شیشے کا قسط نمبر 4. چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. فاران کے لب و لہجے میں ناراضگی اتر آئی تھی. ماجی بات کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھ گئیں تو آہ بھر کر رہ گئیں. تھوڑی دیر تک تو وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر غصہ کم کرتی رہی. پھر وہ سیدھی آغا جان کے پاس گئی. وہ یقیناً اخبار کے مطالعہ کے لیے اسٹڈی میں جانے ہی والے تھے. اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے. کلائی پہ بندھی گھڑی پر نظر ڈالی. یونیورسٹی نہیں گئی تم؟ جانا تو تھا، مگر آپ کے پوتے نے ہماری گاڑی پہ قبضہ کر لیا ہے. مہرما کو بڑی ہتک محسوس ہو رہی تھی. سلگ کر گویا شکایت لگائی. آغا جان نے اس بات پر پوتی کو ہلکا سا گھور کے دیکھا اور جتاتے ہوئے کہا، قبضہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اس کے باپ کی گاڑی میں جاتی تھی تم سب. وہ نئی گاڑی بھی لے سکتا تھا آغا جان، ضروری تھا کہ میری انسلٹ کرتا؟ یوں جتا کر کہ جس نے نہیں جانا وہ نہ جائے. بس پاؤں پٹکنے کی کسر باقی رہ گئی تھی. مہرما کی کنپٹیاں سلگ رہی تھیں. ایک تو تم لوگوں کی انسلٹ بھی فوراً ہی ہو جاتی ہے، باقی سب یقیناً اسی گاڑی میں گئی ہوں گی. آغا جان نے تیکن سے پوچھا. ظاہر ہے ان سے اس کی دشمنی تھوڑی ہے. مہرما نے سر جھٹکا. بس ایک تم ہی ڈیٹ ہو، باقی کسی نے انسلٹ محسوس نہیں کی. بس تمہاری انا کے جھنڈے سب سے بلند ہیں. بڑا ہے تم سے، کچھ کہہ بھی دیا تو برداشت کرنا سیکھو. آغا جان نے اسے بری طرح جاڑ دیا تھا. مہرما کی آنکھیں بھر آئیں. غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ حد نہیں. یعنی اس گھر کا اصل وارث آ چکا تھا. تو وہ کیا تھیں؟ محض لڑکیاں؟ بلکہ انچاہی اولاد، بیٹیاں؟ اس کے لب کچھ کہنے کو پھڑپڑائے، مگر پورا یقین تھا کہ ساتھ ہی آنسو بہہ نکلیں گے تو لب کاٹ کر رہ گئی. دیکھو مہرو، اچھا ہوا ابھی یہ بات ہو گئی. 2 بیٹے کھوئے ہیں میں نے، تب جا کر اس گھر کا وارث ملا ہے مجھے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی خرابی کا باعث بنو. ان کا لب و لہجہ دبنگ تھا، جتاتا ہوا، اس کی اوقات بتاتا ہوا. جب موہت نے شروع میں آغا جان کا دل دکھایا تھا تب مہرو نے فیصلہ کیا تھا کہ موہت کو آغا جان کے قریب لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی. وہ تیزی سے ان کے کمرے سے باہر نکلی اور باہر نکلتے ہی آنسو نکل آئے. اب کون سا کوئی دیکھ رہا تھا. اس نے چہرہ ہاتھوں پر چھپا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لینا ہی مناسب سمجھا. ساتھ ہی کسی کے کھنکھارنے کی آواز پر وہ بے ساختہ ہی بدک اٹھی. فوراً ہی ہاتھوں سے چہرہ پونچھنے کی صحیح کی، مگر ہاتھ ہٹاتے ہی موہت کو سامنے دیکھ کر اس کے اندر تک کڑواہٹ آ گئی. چہرے پر چھائے شکست و ریخت کے نشان اسی ایک دشمن سے تو مخفی رکھتے تھے، اور وہی کم وقت سامنے آ گیا. آغا جان سے شکایت کرنے گئی ہوگی میری؟ وہ پوچھ رہا تھا اور گویا بوجھ چکا تھا. انداز میں اس قدر لطف لینے والا تھا کہ مہرما کو وہ دنیا کا عیار اور بدتمیز ترین انسان لگا. شٹ اپ! مہرو پھٹ پڑی. وارث ہوگے تم گاڑی اور اس گھر کے، میرے نہیں ہو. مجھ سے میری اجازت کے بغیر کبھی بات مت کرنا. وہ زہر کند لہجے میں کہتی ہوئی اس کے قریب سے طوفان کی طرح گزر گئی تھی. موہت نے ہونٹ سکیڑ کر اسے جاتے دیکھا. در حقیقت مہرما کے الفاظ اسے اندر تک سلگا گئے تھے، مگر دفعتاً اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے ہاتھ میں دبی گاڑی کی چابی کو دیکھا تو یہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی. اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کی چین کو اچھال کر کیچ کیا تو وہ خود کو بڑا حشاش بشاش محسوس کر رہا تھا. ابھی تو یہ پہلی ضرب ہے مہرما آفندی، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. لڑکیوں کے امتحانات کے فوراً بعد مہرما اور طلال کی منگنی کی تقریب رکھ دی گئی. ان دنوں تو سبھی امتحانات میں سنجیدگی سے مصروف تھیں. ہاں، مہرما کا دل بہت ہلکا پھلکا تھا. من چاہے ساتھی کا ہو جانے کا خیال ہی پھول کی طرح مشکبار کر رہا تھا اسے. آغا جان نے جو کچھ کہا وہ بھی بھول بھال گئی تھی. البتہ یونیورسٹی میں وہ مبین آفندی کے ساتھ جا رہی تھی. گھر میں سب کی نظروں میں موہت اور مہرما کی چپکلش آ چکی تھی، مگر مہرما نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی. اس کے نزدیک موہت آفندی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی اہمیت دی جاتی. اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا. اب تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جب مہرما آفندی نے طلال کے نام کی انگوٹھی پہن لی، سمرا سب سے کٹ کر ایک طرف ٹیبل پر بیٹھی تھی. فنکشن اپنے عروج پر تھا. ہنسی مذاق کہہ کہے ایسے میں دل ہواؤں میں اڑ رہا تھا تو مہرما آفندی اور طلال کا. کسی کا دل جل کر سلگ رہا تھا تو تزئین آفندی کا، اور کوئی اس شور ہنگامے اور رونق سے ٹینشن کا شکار ہو رہا تھا تو وہ موہت آفندی تھا. وہ ان سب کے ہنستے چہروں پہ ہنسی نوچ لینا چاہتا تھا. وہ سمرا کو تلاشتا ہوا بالآخر ان تک پہنچ ہی گیا. اکیلی کیوں بیٹھی ہے ماما؟ وہ تشویش زدہ سا ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا. دیکھ رہی ہوں ہمیں اکیلا کر دینے والے اپنی خوشیوں میں مگن ہیں. انہوں نے آہ بھری.
تو موہت نے ان کی آزردگی کو پوری طرح محسوس کیا۔ تب ہی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تکن سے بولا، مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ سمرا نے نم آلود ہنسی کے ساتھ موہت کو دیکھا اور غم سے چور لہجے میں بولی، ہاں اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ موہت نے چند لمحے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر لب بھینچ کر اسٹیج پر ہوتے ہنگامے پر نظریں گاڑ دی۔ ہمیں کبھی پوری خوشیاں نہیں ملی، ان پر خدا بہت مہربان ہے موہت۔ سمرا کے لب و لہجے میں کسس سی تھی۔ ایک خلا تھا جو پر ہونے میں نہ آتا تھا، ایک کمی تھی جو کسی طور پر مکمل ہوتی ہی نہ تھی، جیسے پزل کا ایک ٹکڑا بیچ میں سے غائب ہو گیا اور سارے ٹکڑے جوڑ لینے پر بھی تصویر سمجھ میں نہ آتی ہو، محض اس ٹکڑے کی غیر موجودگی کی وجہ سے۔ تو کیا ان کی پوری تصویر ہی اس ٹکڑے میں تھی؟ وہ گمشدہ ٹکڑا ان کے وجود کا حصہ۔ ان میں سے بھی کوئی اپنی مکمل خوشی نہیں پا سکے گا ماما، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کیسے نامہربان ہوتا ہے۔ موہت کی سلگتی نگاہیں آج محفل کی جان پہنے طلال اور مہرما کے مسکراتے چہروں پر تھی اور ہاتھ سمرا کے ہاتھ پر۔ چلتے ہیں زرنگار کی طرف۔ زرنگار نے دروازہ کھولا تو اس کے وہم و گمان میں بھی وہ ہستی نہ تھی جو اس کی چوکھٹ کے باہر کھڑی تھی۔ وہ بہرے حیرت و بے یقینی میں غوطہ کھا گئی۔ بہت سے کام انسان کو اپنی دلی رضا کے بنا بھی کرنا پڑتے ہیں، وہ کام جو ان کے پیاروں کی محبت ان سے کرواتی ہے۔ ماں جی مدبرانہ مگر زخمی لہجے میں کہتی زرنگار کی تقلید میں فلیٹ میں داخل ہوئیں تو زرنگار نے ان کے پیچھے اس طرح بھی نگاہ ڈالی۔ اکیلی آئی ہوں، ڈرائیور کچھ دیر بعد لے جائے گا آ کر۔ کوئی طوائف کے گھر آنے کو تیار ہی نہ تھا، ماں جی نے بڑے رسان سے کہا اور پھر زرنگار کی اڑی رنگت دیکھی، پھر اس کا حوصلہ بھی کمال تھا، ہلکے سے مسکرا کر بولی، طوائف تو اپنا گھر چھوڑ آئی ماں جی، میں تو خود آپ کے بیٹے کے گھر میں رہ رہی ہوں، آپ بے فکر ہو کے آئیں۔ وہ ہنکار ابھرتی صوفے پر بیٹھ گئیں، بہت تکلیف سے، جیسے ٹوٹتے ہی باغ نکلنے کا پروگرام ہو۔ وقار کہاں ہے؟ وہ بڑے رعب و دبدبے سے بات کرتی تھی، انداز ایسا تھا گویا زرنگار سے مخاطب ہونا اس کی شان کے خلاف ہو، مگر بات کرنا مجبوری ٹھہری۔ انہیں کہیں نوکری مل گئی ہے، وہیں جاتے ہیں، اب شام کو واپسی ہوگی۔ زرنگار نے ہاتھ مسلے، شرمندگی ندامت حد سے۔ ایک ماں کا لاڈلا بیٹا اس کے عشق میں رل گیا تھا۔ ماں جی بھی سن کر تڑپیں، تیرا بیڑا غرق ہو، اس نے ساری عمر کما کے نہ کھایا، کہاں رول رہی ہو میرے ہیرے کو۔ زرنگار کی پیشانی چمک اٹھی۔ اتنا بڑا آفس بنا کے دیا ہوا ہے اس کے باپ نے اسے، وہاں بیٹھ کر گھر آ جاتا تھا بس وہ، ہر ماہ نوٹوں سے جیب بھری ہوئی ہوتی تھی میرے لاڈلے کی۔ ان کے تو کلیجے پر ہاتھ پڑ گیا تھا۔ اچھی نوکری ہے ماں جی، وہ خوش ہیں؟ زرنگار نے ہمت کی۔ خاک اچھی ہوگی۔ انہوں نے حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مہینے بار 5-6 ہزار لاتا ہوگا، اتنا تو وہ یار دوستوں پہ لٹا دیا کرتا تھا۔ میں آپ کے لیے ٹھنڈا لاتی ہوں۔ زرنگار ان کی تلخی سے گھبرا گئی۔ رہنے دو، پی کر آئی ہوں میں۔ انہوں نے اسے منع کیا، جیسے وہ زبردستی ہی پلا دے گی۔ پتہ نہیں طوائف کے برتن میں کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ انہیں اپنے لاڈلے کی قسمت پہ رونا آنے لگا، منہ مارا بھی تو گند پر۔ گھبرائی ہوئی سی زرنگار ان کے سامنے والے صوفے پر ٹک گئی۔ اگر میں 1.5 سارا روپیہ دے کر تیری زندگی بنا دوں تو کیا میرے بیٹے کو چھوڑ دے گی؟ ماں جی سودا کرنے آئی تھی۔ زرنگار کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ایک زندگی کو چھوڑ کر تو اسے پایا ہے ماں جی، اب پھر سے زندگی پانے کے لیے اسے چھوڑ دوں؟ زرنگار نے بڑے حوصلے سے پوچھا۔ میرے ساتھ کتابی باتیں مت کر۔ انہیں غصہ آیا۔ طوائف زادی ہے، کھلے ہاتھوں روپیہ خرچ کرتی ہوگی، وقار کو باپ نے آنکھ کر دیا، تجھے اللہ تللے نہیں کروا سکتا اب، اس کی جان چھوڑ دے، بدلے میں جو مانگے گی دے دوں گی، روپیہ زمین۔ نہ ماں جی، وہ تڑپی، بڑی مشکل سے طوائف کے کوٹھے کا لیبل اتارنے کا موقع ملا ہے، روپے پیسے کے بدلے شوہر دے دوں گی تو پھر سے طوائف ہی کہلاؤں گی۔ وقار کی آنکھوں پہ ایسی جذباتی باتوں کی پٹی باندھی ہوگی تو نے، مگر یہ دیکھو۔ انہوں نے حقارت سے کہتے ہوئے اپنا بڑا سا پرس کھولا تو اس میں 1000 کے نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ ایسی ہی کئی گڈیاں اور دوں گی اور پھر دیتی رہوں گی، بس ایک بار میرے وقار کو چھوڑ دے۔ وہ اسے للچا رہی تھی۔ زرنگار پھیکے انداز میں مسکرائی۔ یوں کہے نا جینا چھوڑ دوں۔ بکواس بند کرو، یہ شکار پھانسنے والی باتیں میرے دل پر اثر نہیں کریں گی۔ وہ آگ بگولا ہونے لگی، مگر پھر کچھ خیال آیا تو دھیمی پڑ گئیں۔ اس پر رحم کر، وہ کہاں عادی ہے اس مزدوروں والی زندگی کا، اس سے محبت کے دعوے کرتی ہے تو اسے آرام و سکون کی زندگی جینے کیوں نہیں دیتی؟ تو اسے چھوڑے گی تو پھر وہ میری طرف پلٹ آئے گا۔ اب وہ اسے جذباتی طور پہ کمزور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماں جی، کھلے دروازے سے وقار اندر آیا تو لب و لہجے میں بے یقینی سی تھی۔
پتہ نہیں ماں کی بات سن کر یہ بے یقینی لب و لہجے میں در آئی تھی یا ماں کو وہاں موجود پا کر وہ بے قرار ہو کر اسے باہوں میں بھرنے کو اٹھی۔ اسے کہے تجھے چھوڑ دے وقار، اسے روپوں میں تول دوں گی میں، بس یہ چھوڑ دے تجھے، بچوں کی سی ضد۔ وقار نے تسلی آمیز ایک نگاہ زرنگار پر ڈالی جو زرد رنگت لیے کھڑی تھی۔ یہ چھوڑ بھی دے ماں جی، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وقار مسکرایا تو اس مسکراہٹ میں طمانینت کے سارے رنگ تھے۔ اور پتہ ہے ایک خوشخبری بھی ہے۔ وہ شوق ہوا، ماں کو ساتھ لیے صوفے پہ دھنستے ہوئے بولا۔ وہ چونکی۔ وقار آفندی نے اپنے مخصوص لاڈلے انداز میں ان کے شانے پر سر رکھا اور ان کے کان سے منہ لگایا۔ آپ دادی بننے والی ہیں۔ ایک کرنٹ سا ماں جی کے پورے وجود میں دوڑ اٹھا تھا۔ اف! انہیں ناپاکی کا شدید احساس ہوا۔ انہوں نے بے اختیار وقار کو زور سے پرے دھکیلا۔ خبردار! خبردار جو اس پلید عورت کی اولاد کو ہمارا وارث کہا ہو تو۔ وہ غصہ و نفرت سے چیخی تھی۔ وقار نے حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ میری اولاد ہوگی ماں جی؟ جیسی ماں ویسی اولاد۔ ان کی تو بس تھوکنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ وقار آفندی بلند قامت اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی تو ایک طوائف سے شادی کی ہے ماں جی، میں کس پہ پڑا ہوں؟ صدمے سے چور وقار آفندی کا سوال بہت کڑا تھا اور دکھ سا بھرا۔ ماں جی لاجواب ہو گئیں۔ خواب شیشے کا پورا ناول جاننے کے لیے سنتے رہیے۔ قسط نمبر 4 کا بقیہ حصہ۔